نماز روزہ اپنی جگہ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان نماز پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو اور اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اس کا کردار اچھا نہ ہو تو پرابلم ہے۔ اور یہ ساری چیزیں انسان کی شروع ہوتی ہیں اس کے گھر سے، اس کی فیملی سے، کیونکہ سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ کسی کے لیے اس کا گھر ہوتا ہے۔ گھر اگر بہتر ہے تو وہ باہر بھی بہت ساری چیزوں کو مینیج کر لیتا ہے، لیکن اگر گھر اچھا نہ ہو اور باہر چیزیں بہت اچھی ہوں تو پھر آپ انسان آٹومیٹک گھر کے اندر تربیت۔ اسی لیے خاص طور پر وہ جوان جو شادی کرنا چاہتے ہوتے ہیں ان کے لیے جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو علماء بھی بیان کرتے ہیں روایات، کہ وہ صرف آپ کی وائف یا پارٹنر نہیں بلکہ وہ آپ کی آنے والی نسل کی ماں ہوتی ہے۔ تو ماں کی آغوش، ماں کی پرورش بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے دو لوگ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود اللہ صلی علی محمد، رسول خدا کے پاس نیا ایک کپل آیا اور نئی نئی ان کی شادی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہماری اولاد ہو، تو رسول خدا نے فرمایا تم پہلے اپنی تربیت کرو، کہ جب تم اپنی تربیت کرو گے تو خود بخود تمہاری اولاد کی تربیت ہو جائے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج بہرحال ہمارا ٹاپک فیملی اور ینگ یوتھ ہی ہے، تو ظاہر ہے پہلی چیز امپورٹنٹ جو ہے وہ فیملی ہے، ظاہر ہے گھر ہے۔ تو اگر کوئی بھی والدین کو پرابلم ہے اپنے بچوں کی کسی بھی ہیبٹ سے، کسی بھی چیز سے، تو سب سے پہلے ظاہر ہے انہیں اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑتا ہے، پھر آپ اس کو کسی کو، آپ بچہ نماز اول ٹائم نہیں پڑھتا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اگر عمل کریں گے تو بچہ بھی آٹومیٹکلی کرے گا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو فیملی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ماں باپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میں بہرحال اسٹیپ بائی اسٹیپ بہرحال آپ کی خدمت میں چیزوں کو عرض کرتا ہوں کہ والدین کا احترام بہت ضروری ہے، والدین کے حقوق بہت ضروری۔ اگر آج میں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو کل بچے میری رسپیکٹ کریں گے، لیکن اگر بچوں کے سامنے کو نظر آئے کہ میں اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کر رہا تو آٹومیٹکلی کل یہ بچے بھی بڑے ہو جائیں گے تو یہ میری رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ وائس ورثہ ہے کہ بہرحال انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ ان والدین کو اپنا رول ماڈل بنائیں، یعنی پیرنٹس کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ہوں کہ بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھیں۔ اچھی بات ہے کرکٹر کو دیکھیں، فٹ بالر کو دیکھیں، آپ جس کو بندے کو پیشن ہوتا ہے، مطلب مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کے لیے پہلا رول ماڈل ان کے پیرنٹس ہونے چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم خود ایسا کردار ادا کریں گے۔ اگر پیرنٹس ایسا کردار ادا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کے انسان جو ہے وہ یہی ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے آپ اپنے بچوں کو ڈیولپ نہیں کر پاتے اس طرح، تو پھر بچے لیفٹ اور رائٹ۔ اور آج کل کا جو دور ہے یہ بہت مشکل دور ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان کی جو تربیت ہے وہ ایک تھرڈ سیگمنٹ کر رہا ہے، نہ باہر ہو رہی ہے، نہ گھر میں ہو رہی ہے، نہ والدین کر رہے ہیں۔ تھرڈ سیگمنٹ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا، سوشل پلیٹ فارم، کسی بھی وے میں آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو بیسٹ تو یہ ہوتا ہے، مثلا لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، کوشش تو یہ ہے کہ جتنی دیر سے دیں اتنا اچھا ہے، ضرورت جتنی ہے، اور اگر دیں تو اس کو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ کو مینیج کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو مانیٹر نہیں کریں گے، آپ جتنی اچھی تربیت کر لیں، یہ جو موبائل ہے اس کے اندر کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ فوراً انسان کی بیہیویئرز پہ، انسان کے ایٹیٹیوڈز پہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ انسان اس چیز کو، آج پہلے آپ اس کو اگنور کر سکتے تھے، اب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بہت ضروری ہے کہ جب بچے مسجد آ رہے ہیں، ماں بارگاہ آ رہے ہیں، سینٹر آ رہے ہیں، یا فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ کوالٹی ٹائم گزارا جائے ود آؤٹ سوشل میڈیا یا کوئی گیجٹس کے بغیر۔ انسان فزیکل انٹریکشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ فزیکل انٹریکشن میں پہلی چیز ماں باپ ہے، ماں باپ کا کردار ہے، ماں باپ کو انسان شکریہ کرتا ہے۔ میں بہرحال آپ کی خدمت میں جو ہے وہ رسالہ حقوق، آپ جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک بک ہے جس پر حقوق ہیں، کس کا کس کے اوپر کتنا حق بنتا ہے، اور وہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو انسان تھوڑا تھوڑا سا، میں آپ کی خدمت میں والد کا حق آپ کو بیان کرنا ہے، پھر ماں کا حق کیا ہے، والد کا حق کیا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ وہی تمہاری اصل اور بنیاد ہے، یعنی بیس وہی ہے۔ لائک جس طرح برانچز ہوتی ہیں ٹری کے اندر،
برانچز بغیر ٹری کے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اسی طرح بغیر والد کے ہمارا وجود نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ والد ہے، اس کے بعد ہی انسان جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. وہ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا، یعنی تمہارا باپ نہ ہوتا، تو تمہارا وجود نہیں ہوتا. جب تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جس سے تمہیں خود پسندی پیدا ہو جائے، یعنی تم اپنے آپ کو پسند کرنے لگ جاؤ تمہارے اندر، تو اس وقت یہ خیال رکھنا کہ اس نعمت کا سبب ریزن تمہارا باپ ہے. تو بر خدا کا شکر کرو اور اس کی حمد اور ثنا کرو خدا کی، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے. یہ چھوٹا سا ایک پیراگراف ہے، بہرحال اس کی ڈیفینیشن بہت ساری بھی ہے، ابھی وقت نہیں ہے میں اس پہ. اس طرح والدہ کا حق کیا ہے؟ والدہ یعنی مدر کا حق کیا ہے؟ کہ ماں کا حق یہ ہے کہ اس نے اپنا خون جگر تمہیں پلایا، جبکہ اس طرح کی کوئی بھی فداکاری کوئی نہیں کر سکتا. یعنی جو ماں نے تمہیں کیا، جب اپنے پیٹ میں رکھا، شکم میں رکھا اور تمہیں خوراک دی، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا. اور تمہارے لیے زحمتوں کو اٹھایا، اور تم اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو. تمہاری ماں خود بھوکھی رہتی تھی اور تمہارے شکم کو سیر، یعنی تم خود بھوکھی رہی، تمہیں کھانا کھلایا. اس کے پاس کپڑے ویسے نہیں تھے مگر اس نے تمہیں گرمی اور سردی سے محفوظ رکھا. خود پیاسی رہی مگر تمہارے پیاس کو بجھاتی رہی. خوب اس کی زحمتوں کی قدر کرو اور اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کرو، اور اصل شکر خدا کا ہے. خدا سے مدد مانگو کہ وہ تمہیں اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. خوب یہ دو چیزیں ذہن محترم بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بیس جو گھر کے اندر ہے وہ پیرنٹس ہے. پیرنٹس کیسے ہیں؟ پیرنٹس آج ہم بہت ایزیلی جوانوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جوانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، سوسائٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اس میں ہمارا اپنا بھی رول ہے، ہم نے بھی اگنور کیا ہے، ہم نے بھی بعض جگہ پہ اپنا رول صحیح پلے نہیں کیا. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی اپنی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. پیرنٹس کے لیے ان کی کاؤنسلنگ، چاہے آپ کے پاس اسکالر ہو، چاہے سائکیٹرسٹ ہو، چاہے پیرنٹ اسپیشلسٹ ہوں، وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ پیرنٹ سے پیچھے چلے جائے تو وہ حصہ جوانوں کے لیے ہے. یعنی جوانوں کو اگر خود بھی تو کل پیرنٹس بننا ہے تو کیا وہ بھی یہی غلطی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اسی لیے ایک حصہ ان کے لیے الگ سے ہے کہ جب وہ آج کا جوان جب شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے پری میرج اور پوسٹ میرج لیکچرز کی ضرورت ہے. آج سوسائٹی میں بہت مشکلات ہیں. آج بہت جلدی انسان جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے، بہت جلدی سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ سیپریشن ہو جاتی ہے، بہت جلدی انسان جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے ساری. اس کی پرابلم ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، اس نے اس رشتے کو نہیں پہچانا، اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں، اس کو کسی نے بتایا نہیں کسی کو. آج ہم بچوں کی تربیت انشاءاللہ کہ آپ سب کے بچے بہت اچھے ہیں اور آپ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، آپ مانا لاتے ہیں، عبادت گزار ہیں، نماز گزار ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن بہت ساری جگہوں پر ہمیں لیک ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں، ہم بیٹی کو یہ نہیں بتاتے کہ اس کو صبر بھی چاہیے، پیشنس بھی چاہیے. کل کو اگر اس کی لائف میں پرابلم ہوگی، میرج لائف میں، تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. یہاں تو ذرا سا مسئلہ فون کر دینا، بس چلو بیٹا واپس گھر چلو. دنیا ایسی ہوگی. پہلے زمانے میں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی تو فون بھی ایسا نہیں تھا، اینالاگ تھا. جتنی دیر میں لڑائی ٹھنڈی ہو جاتی تھی شام ہو جاتی تھی، دونوں میاں بیوی صحیح ہو جاتے تھے. ابھی تو ذرا سی لڑائی ہو جائے، واٹس ایپ کی کال چلی گئی، یہاں چلی گئی، وہاں چلی گئی، اس کو چلی گئی، خالہ کو چلی گئی. سب لوگ محبت کرتے ہیں لیکن سب لوگ یہ محبت فائدہ مند نہیں ہے. ساری محبتیں فائدہ نہیں دیتی، نقصان بھی دیتی ہیں. اسی لیے آپ کو خود اپنی مشکلات کو سولو کرنا آنا چاہیے. اس لیے آپ خود اس کیپیبل ہوں. آج کے بچے کیپیبل نہیں ہیں.